السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وضو کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یعنی جو شخص بہترین طریقے سے اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں بھی جھڑ جایا کرتی ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگ یاد رکھ لیجئے، جس طرح سے ایک نمازی شرائط نماز کا خیال رکھتا ہے، فرائض نماز پر توجہ دیتا ہے، واجبات نماز کا لحاظ رکھتا ہے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کے فرائض کا بھی خاص خیال رکھے، سنن مستحبات کا بھی لحاظ رکھے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں کا بھی خیال رکھے، کیونکہ جس طرح سے جنت کی کنجی نماز ہے اسی طرح سے نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو اچھا ہوگا تو آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی۔ آپ کا وضو صحیح، نماز صحیح، وضو کامل، نماز کامل، وضو بہترین، نماز بہترین۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، الٹا سیدھا وضو کرتا ہے جلد بازی میں، تو پھر نماز میں خیالات بھی آنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات یاد رکھیں، جو شخص بہترین طریقے سے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور وضو کے تعلق سے بڑی فضیلتیں احادیث کریمہ کے اندر آئی ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا، وہ اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ گئیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ہم گٹوں سمیت دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، ٹخنوں سمیت پیر دھوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، خالق کائنات اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو خالق کائنات ہمارے منہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چڑھاتے ہیں، تو ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی بندہ جس طرح سے اپنے جسم کے اعضاء کو وضو کے پانی سے دھوتا رہتا ہے، اسی طرح سے اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، انسان تو اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتا ہے، خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ فضیلت احادیث کریمہ کے اندر اور بھی فضیلت وضو کے تعلق سے آئی ہیں۔ محترم سامعین، ترمذی شریف کی بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے۔ یقیناً اس حدیث پاک کو آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، پھر بھی ایک مرتبہ سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے، تازگی پیدا ہو جائے۔ محترم سامعین، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، یعنی یہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے، اے مولا مجھے خوب نیک لوگوں کی طرح بنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنا، تو اس کے لیے جنت کا ایک نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، یوں کہہ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بشارت دے دی جاتی ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اے میرے بندے، میری جنت میں آپ، میری جنت، میری قدرت کا نظارہ دیکھ، یہ برق و ثمر تیرے لیے، یہ حور و غلمہ تیرے لیے، یہ جنت کی نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ ایک نیکی اگر کوئی کرے تو ایک کے بدلے اس کو 10 ملے۔ ناظرین کرام، یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بھی آپ وضو کیا کریں
تو بہترین طریقے سے وضو کیا کریں، اچھے طریقے سے وضو کیا کریں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کریں، وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔